آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ منافقت اور فرعونیت، یزیدیت، حسینیت یہ کیا چیز ہے اور ان کا مطلب کیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ان چیزوں کو بالکل ایک شارٹ فارم میں یہ بتایا جائے گا کہ ان تینوں چیزوں میں، حسینیت، یزیدیت اور کوفیت میں اصل فرق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ درود پاک کے بعد اسپیشل خاص طور پر آج محرم الحرام کا 10واں دن ہے۔ اس دن کی مناسبت سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اور اس کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ تو ہر بندہ پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ بتاتے بھی ہیں۔ جو ہمارے پرانے بزرگ تھے، جو ولی اولیاء تھے، ان سب نے ہمیں یہی بتایا۔ پھر قرآن میں بھی یہی کہا گیا، حدیث میں بھی یہی بتایا گیا، حتیٰ کہ جو اسلامی جتنی بھی کتب ہیں ان سب میں یہی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ان کی ذات سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اب محرم الحرام کے دن ہے۔ محرم الحرام کا جو واقعہ کربلا تھا، اس میں یہ بتانا مقصود نہیں تھا کہ کون حق پر تھا، کون باطل تھا۔ عام بندہ تو حسین ابن علی جیسا نہ متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جو حسین ابن علی کا رتبہ ہے اس رتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور عام بندہ نہ یزید ابن معاویہ جیسا ظالم اور دولت مند ہو سکتا ہے، اور نہ ہی آل رسول کا قاتل ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سے یہی بتایا گیا کہ کربلا میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں حسین ابن علی پر ظلم ہوا اور یزید ابن معاویہ نے ظلم کیا۔ اس سے آگے لوگ اس کی تفصیلات آج تک چھپاتے رہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اب ساری دنیا جان چکی ہے اصل واقعہ کیا تھا اور یہ اس کے ہونے کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ بہرحال آج کا موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، اس کے بارے میں پوری دنیا میں اب باتیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ اس پہ لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ تو ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ ہمارے دور میں ہمیں بار بار حسینیت یا یزیدیت کے بارے میں سبق پڑھایا جاتا ہے، لیکن سب سے جو اہم سبق ہے وہ ہے کوفیت کا۔ جو واقعہ کربلا ہے، یہ ہونے سے کافی عرصہ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، ان کو پتہ تھا، اور ان کے جو قریبی ساتھی تھے ان کو بھی پتہ تھا۔ تو سوچنے کی یہ بات ہے کہ جو واقعہ ہونے سے پہلے ہی پتہ تھا تو اس واقعے کو روکا کیوں نہیں گیا؟ کیا روکنا مقصود نہیں تھا؟ ایک نبی جنہوں نے کبھی بھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دی، ایک وہ نبی جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی، ان کی اولاد کے ساتھ ایسا ظلم ہو تو یہ کیا رک نہیں سکتا تھا؟ رک سکتا تھا، لیکن یہ کیوں ہونے دیا گیا؟ اسی میں اصل سبق ہے کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں۔ اسلام کی ہر چیز میں، ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ سب سے بڑا اس وجہ سے کہ جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں وہ اسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد سے۔ اب جو دین جس کی بنیاد ہے اسی کی اولاد کو اس قدر ظلم اور بربریت سے شہید کر دیا جانا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے تقریباً کوئی 31 سال کے بعد ان کی اولاد کو قتل کیا جانا یہ بہت بڑا حادثہ ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں بہت بڑا سبق۔ لیکن افسوس کہ مسلمان بجائے سے سبق سیکھتے الٹا انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشے شروع کر، اور اس دور کے جتنے بھی صاحب اختیار، صاحب علم اور صاحب بصیرت لوگ تھے انہوں نے خاموشی اختیار کر۔ خاموشی بھی اس حد تک نہیں کہ وہ کسی کو برا بلا نہ کرے، اس حد تک خاموشی کہ انہوں نے حق کو باطل سمجھنا شروع کر، یا کسی بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے ایسا ثابت کیا۔ اور اسی دور میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یزیدیت کو حق سمجھا اور اس کی تعریف کی اور اس کے گن گانے شروع کر، ان کی مدح سرائی شروع کر۔ ہمیں ہمیشہ یزیدیت اور
حسینیت کا سبق دیا گیا، لیکن کوفیت جو تھی اس کو دبا دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اصل سبق ہی واقعہ کربلا میں کوفیت والا تھا۔ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، جب وہ گئے تو وہ یزید ابن معاویہ اور ابن زیاد کے ظلم کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حسین ابن علی حق پر تھے اور یزید ابن معاویہ باطل تھے۔ یہ تو اب سبھی جان چکے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جان پایا کہ اس دن یزیدیت کی جیت کیوں ہوئی تھی، حق کیوں ہار گیا تھا، کوفی کیا تھے، سبق کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، اور ان تعلیمات کا جو پہلا سب سے بڑا امتحان آیا تو اس امتحان میں سبھی اور باقی جو مسلمان تھے وہ کیوں فیل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات چھوڑنے کا انجام کیا ہوا؟ اس واقعہ کربلا میں کوفیوں کی وجہ سے جو حق کو شکست ہوئی، جو دنیاوی نظر میں، دین کی نظر میں یا اسلامی اور آخرت کی نظر میں حق کی ہمیشہ جیت ہوتی، لیکن دنیاوی نظر میں اس وقت وقتی طور پر جو حق کو شکست ہوئی اس کی وجوہات کیا تھیں اور وہ کس کے نتیجے میں تھا، اور مسلمانوں کا اس کے بعد زوال کیوں شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھی، اور اس زندگی میں جتنی بھی غزوات ہوئیں، نمازیں سکھائی گئیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عمل تھے، اعمال تھے، غزوات جب لڑی گئیں، خاص کر 313 والی، تو اس میں یہ ایک ٹریننگ تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو سب سے پہلی بات، کیا کوفی 313 والی جو جنگ تھی وہ بھول گئے تھے، یا ان کا اللہ تعالیٰ پر جو توکل تھا وہ کم ہو گیا تھا، یا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھول گئے تھے کہ جب بھی حق دیکھو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کوفیوں نے اللہ تعالیٰ کا خوف دور کر دیا، لیکن یزید کا خوف ان کے اوپر حاوی آ گیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر ہم مل کر باطل کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں تو باطل جیت جاتا ہے دنیا میں، لیکن اگر ہم حق کو اکیلے چھوڑ دیں تو پھر حق ہار جاتا ہے۔ یہی اصل سبق تھا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ باطل کی جیت کیوں ہوئی۔ اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر باطل کے ساتھ ساری دنیا کھڑی ہو جائے تو دنیا میں باطل جیت جاتا ہے، لیکن اگر حق پہ کھڑے ہوئے شخص کے ساتھ کوئی بھی بندہ کھڑا نہ ہو، اس کو اکیلا چھوڑ دے تو وہ ہار جاتا ہے۔ اور اس کی سزا کیا ملی کہ اب اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے کھڑے ہونے کے ساتھ جو حق ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ مرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جہاں بھی حق دیکھو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، باطل کی ہمیشہ نفی کرو، لیکن نہیں کی گئی۔ واقعہ کربلا میں آپ جس زاویے جس اینگل سے بھی دیکھیں، آپ کو ہر اینگل سے، آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی اینگل اٹھا کر دیکھیں، اس اینگل پہ اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو ہر اینگل سے ایک نئے سبق ملے گا۔ ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ برائی کو طاقت سے روکو، اگر اس کی حیثیت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، تو پھر اس کو زبان سے برا کہو، اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو دل میں کم از کم برا سمجھو۔ واقعہ کربلا میں اس چیز کا بھی ہمیں بھرپور سبق ملا کہ جو تو اصل میں حق پر تھے، انہوں نے طاقت کے زور سے باطل کو روکنے کی کوشش کی۔ کوفیوں کا کردار یہ تھا کہ وہ طاقت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بزور بازو طاقت سے برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر کوفیوں کے بعد اس دور کے جو علماء تھے، تاریخ دان تھے، یا جن لوگوں کے پاس اختیار تھا، وہ تیسرے درجے سے بھی گر گئے۔ انہوں نے دل میں بھی برا نہیں سمجھا، نہ صرف خاموشی اختیار کی، الٹا جو یزیدیت تھی اس کے گن گائے، اس کی مت سرائیاں شروع کر دی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ہماری بھی گردن نہ اتار دی جائے۔ اور جب امت ان تینوں درجوں سے گر گئی، اس کو نہ حق کی سمجھ رہی نہ باطل کی سمجھ رہی، جب انہوں نے سب کچھ گڑبڑ کر دیا تو اس کے بعد مسلمانوں کا اصل زوال شروع، جو کہ آج تک جاری ہے۔
ہمیں اکثر کتابوں میں پڑھایا جاتا رہا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، باطل کی نفی کریں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ہمیشہ باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ حق کا نہ صرف اسے اکیلا چھوڑتے بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے تو بروز محشر باطل کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ، اور اگر آپ نے حق کا ساتھ دیا تو اسی میں اصل فلاح ہے۔ اسلام میں دو چیزیں، حق یا باطل، یہ جو بیچ کی لائن ہے جس کو اگر انگلش میں کہیں تو گرے لائن ہوتی ہے، وائٹ اور بلیک، اور بیچ میں اس کی گرے لائن۔ تو اسلام میں کسی بھی قسم کی کوئی گرے لائن نہیں، یا آپ نیک ہیں یا آپ بد ہیں، یا آپ حق پر ہیں یا آپ باطل ہیں، یا آپ سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں۔ یہ درمیان والا جو راستہ ہے یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ منافقین کا راستہ ہے۔ اس دور میں منافقین جس طرح کے تھے، اگر آج بھی آپ اس کی تشریح کریں تو ہمارا خاص کر پاکستانی معاشرہ تو پورے کا پورا اس کے اوپر فٹ آتا ہے۔ باقی مسلمانوں کے بھی یہی حالات ہیں، اسی وجہ سے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ روبہ زوال ہیں، اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ وجہ اصل یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی جو مسلمانیت ہے اس کو گرے لائن پہ رکھ لیا ہے۔ جو گرے لائن ہے اصل میں وہی بدترین منافقت ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی بندہ حق کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، باطل کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، سچ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، جھوٹ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، ظالم کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، مظلوم کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، اس بندے کو لوگ بڑی تعریفیں کریں گے، یار یہ کتنا کمال کا معاملہ فہم ہے، یہ سب کو ساتھ ملا کر چلتا ہے، اس سے بڑا تو معاملہ فہم میں نے کوئی نہیں دیکھا، یار یہ بہت صابر اور شاکر ہے، یہ ظلم بھی سہتا ہے اور مظلوم کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ تو ایسی بہت سی کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی، لیکن حقیقت میں یہ جو معاملہ فہم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اصل میں منافق ہوتے ہیں۔ جب آپ حق کا کھل کر ساتھ نہیں دیں گے تو جو باطل ہوتا ہے وہ اور زیادہ طاقت میں آ جاتا ہے، اس کا اور زیادہ ڈر نکل جاتا ہے۔ لیکن جب آپ باطل کو کھلم کھلا باطل کہیں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو ظلم آہستہ آہستہ دب جاتا ہے۔ یہی چیز ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے اس کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو نیکی ہوتی ہے، جو سچ ہوتا ہے، جو حق ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے، اور جو جھوٹ، باطل، ظلم، فریب یہ اپنی طاقت توڑ بڑھا لیتا ہے۔ ہمارے دور میں اس وقت یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم سے زیادہ بدترین منافق کون ہوگا؟ ہم سے بدترین کوفی کون ہوگا؟ مان لیا دنیا میں یہ معاملات چل جاتے ہیں، لیکن جب خالص دین کا معاملہ ہو، خالص اسلامی معاملہ ہو، جب اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہوئے ہیں کہ ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے، یہ تم پہ فرض کیے گئے ہیں، ان میں پھر کوئی گرے لائن نہیں ہوتی، ان میں پھر منافقت نہیں چل سکتی۔ اس میں یا سفید ہے یا کالا ہے، وائٹ اور بلیک ہے، گرے لائن نہیں اس میں۔ اور جو گرے لائن پر چلیں گے وہ پھر کسی بھی تعریف کے حساب پر اگر آپ دیکھیں وہ منافقی کہلائیں گے۔ موجودہ دور کے حساب سے اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو جگہ جگہ قدم قدم پر ایسے واقعے ملیں گے کہ ایک بندے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اس کی حق تلفی ہوتی ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نقصان کرتا ہے، تو ہم لوگ نہ اس مظلوم کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس ظالم کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم بیچ میں کھڑے ہو کر دونوں کو اچھا بھی کہتے ہیں اور دونوں کو برا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو اعلیٰ قسم کے منافق ہوتے ہیں وہ دونوں کو ملانے کے لیے ایک بات کرتے ہیں، چلو یار جانے دو، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی غلطی ہے اور اس کی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تب آپ اگر معاملہ کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی بدترین منافقت ہے۔ حسینیت حق پر کھڑا ہونا اور اس کے لیے نہ اپنی جان کی فکر کرنا، نہ اپنے اہل و عیال کی جان کی فکر کرنا، یزیدیت حق کے خلاف کھڑے ہونا اور اس کے اوپر انتہائی شدید قسم کا ظلم کرنا، اور اس ظلم میں اس قدر بے رحم ہونا کہ چھوٹے بچوں کی بھی جان لے لیجئے۔ اور کوفیت یزیدیت کو مضبوط کرنا، حسینیت کو شکست دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات تھیں ان سب کو بلا دینا، پس پشت ڈال دینا۔ اور یہ ایک بدترین
کردار تھا۔ دنیا کی ہر برائی کوفیت سے نکلتی ہے۔ یہاں کوفیت سے مراد کوفہ والے نہیں ہیں، ان کا جو اس دن واقعہ کربلا میں جو ان کا عمل تھا، اس عمل کو کوفیت کا نام دیا گیا۔ تو دنیا کی ہر برائی کوفیت سے نکلتی ہے، یہ آپ جہاں مرضی دیکھ لیں۔ آپ اگر حق کے خلاف کھڑے ہوں گے یا حق کو اکیلا چھوڑ دیں گے تو پھر ظلم بڑھے گا، اور جب ظلم بڑھے گا تو دنیا کی ہر برائی جنم لے گی۔ جب تک آپ کا کردار کوفیوں جیسا ہوگا تو اس دور میں، اس جگہ میں، اس ایریے میں ہمیشہ یزیدیت ہی جیتے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کردار کوفیوں جیسا نہ ہو تو پھر آپ کو حق کا ساتھ دینا پڑے گا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جتنے ظالم کوفی تھے اس دور میں بھی اگر کسی ظالم کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، کسی مظلوم کو اس کا حق نہیں دلوائیں گے، تو آپ بھی کوفی ہی کہلائیں گے، کیونکہ آپ بھی اس دور کے حساب سے حق کو اکیلا چھوڑ رہے ہیں اور باطل کو مضبوط کر رہے ہیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آخر میں پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔